سماعت گاہ میں شعبہ اردو کی ایک تقریب کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہم نے اقبال سب کے لیے اس دفعہ طے کیا۔ شعبہ اردو کی روایت ہے کہ یوم اقبال کی مناسبت سے ہمیشہ ہم کوئی سیمینار یا کانفرنس منعقد کرتے ہیں، جس میں ہمارے طالب علم، اساتذہ اور دیگر اسکالر شریک ہوتے ہیں۔ اس دفعہ یہ پروگرام اس تسلسل سے نہیں ہو سکا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارا سیمسٹر بریک اور ظاہر امتحان اور دیگر مسائل۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ایک چھوٹی سی نشست، جس میں جو ہے وہ سینئر ہمارے اسکالر اور کچھ ہمارے ریسرچ اسکالر جو ابھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس نشست کے ہم نے اہتمام کا بندوبست کیا۔ اور اس نشست کے اہتمام میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری اکیڈمی، اور شعبہ اردو کے اشتراک سے یہ تقریب ہو رہی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام ہم نے اقبال سب کے لیے رکھا ہے، کہ جس میں جو ہے ایک مجاز مرسل کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اقبال سب کے لیے فرمان صاحب کی کتاب کا عنوان بھی ہے، اور اقبال سب کے لیے بذات خود ایک موضوع بھی ہے۔ ہمارے جو مہمان اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے، سب سے پہلے تو ہم صدر کا تعارف کروا دیں۔ ہمارے اس پروگرام کی جو صدارت کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب کر رہے ہیں، اور ہم بہت ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آپ کا شعبہ پاکستان اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری ہے، لیکن اردو ادب میں بھی انہوں نے بہت سارے مقالات، مضامین، تصانیف یادگار چھوڑی ہیں کہ جن سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں، چاہے مرثیہ ہو، چاہے جوش ہو، چاہے حسرت ہو، مطلب بے شمار مقالات ہم کہیں کہ ان کے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فرمان فتح پوری صاحب سے ان کی ایک دیرینہ رفاقت، دیرینہ ان کا ایک تعلق، اور وہ جو خلوص ان دونوں کے درمیان تھا، تو اس حوالے سے بھی سر یقیناً ہم سے گفتگو کریں گے۔ تو ہم سر کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور مسند صدارت پر سر تشریف فرما ہے، لیکن پھر بھی ہم روایتاً یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اظہار خیال کرنے والوں میں ہمارے درمیان محمد شاکر صاحب ہیں، ہمارے شعبے کے استاد ہیں۔ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر محمد علی صدیقی علمی و ادبی خدمات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ تصویر کر چکے ہیں۔ اب سند کا انتظار ہے، جلد وہ بھی ڈاکٹروں میں شامل ہو جائیں گے، ایک ڈاکٹر کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج وہ جو ہے اقبال سب کے لیے کے عنوان پر اپنے مضمون کا کہنا چاہیے کہ آپ کو تلخیص پیش کریں گے، کیونکہ وقت کم ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری مہمان جو اظہار خیال کر رہی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر رخسانہ صبا، میری آپ ہی ہیں، اور انہوں نے جامعہ کراچی سے ہی جو ہے اپنی پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ آپ کے مقالے کا موضوع تھا جمیل الدین علی کی طویل نظم انسان کا تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر شاداب احسانی کے انڈر میں یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ کچھ عرصے یہ باعث جز وقتی استاد ہمارے شعبے سے وابستہ بھی رہیں، یعنی کہ ہماری کلیگ بھی ہیں، ایک طرح سے سینئر ہیں ہم سے۔ اور ان کی مزید اگر شناخت کی بات کی جائے تو وہ بنیادی وجہ شہرت ان کی وہ شاعری ہے، اور شاعری کے بعد جو ہے ادب، یعنی کہ چاہے وہ تنقید ہو، تحقیق ہو، اور ادبی پروگراموں کی بہت اچھی نظامت کار ہیں۔ اور میرے جو ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں ان کے سامنے نظامت کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے اور ہم ان سے متاثر ہیں۔ تو آج یہ بھی اظہار خیال کریں گی اقبال کی نظم کے حوالے سے اپنے مقالے پر۔ اور پھر ہمارے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الفت صاحب۔ آپ کا شعبہ طبیعیات ہے، یعنی کہ لیکن اس کے باوجود ادب سے آپ کو ایک انسیت ہے، چاہے اقبال ہو، غالب ہو، ہمارے یہاں کوئی بھی ادبی مجلس ہو، انتخاب الفت صاحب اس کا لازمی حصہ بنتے ہیں۔ ہم بھول بھی جائیں، سر کو یاد رہتا ہے، سر آتے ضرور ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پروگراموں میں بالکل کہنا چاہیے اسکالرس کی طرح اپنے مقالات کو وہ لے کر آتے ہیں۔ تو آج بھی وہ یقیناً اقبال اور سائنسی فکر کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں گے۔ تو اس تقریب کو باقاعدہ آغاز کی طرف لے جاتے ہوئے ہمارے جو ایک اور مہمان، یعنی کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اکیڈمی کے تعلق سے ڈاکٹر ابصار علی صاحب ہیں، ان سے ہم ملتمس ہیں کہ یہ اس نشست کا آغاز کریں اور ہمیں بتائیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کی شخصیت، اور یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اکیڈمی یہ کیا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا وہ تعارف پیش کریں ڈاکٹر ابصار علی صاحب، اور اپنا تعارف بھی یقیناً یہ ہمیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں جو اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ مختصراً میں اکیڈمی کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اکیڈمی ایک خالصتاً علمی، ادبی اور قطر غیر سیاسی انجمن ہے۔ اس کا ہیڈ آفس نیو یارک میں ہے، جبکہ ذیلی آفس کراچی میں ہے۔ اکیڈمی کی صدر ڈاکٹر شمیم سلمان ہے، جو
نیو یارک میں قیام پذیر ہے. سیکریٹری ڈاکٹر عظما فرمان ہے. اس اکیڈمی کے دیگر عہدیداران میں ڈاکٹر نجمہ ہاشمی، ڈاکٹر وسیم صلاح الدین، سید ابرار علی اور ڈاکٹر افسار علی یعنی یہ خاکسار شامل ہیں. اکیڈمی کا بنیادی مقصد اردو زبان کی ترویج اور ترقی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی اردو کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے، حتی الامکان اس کی معاونت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اکیڈمی کے اخراج و مقاصد میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے کام کو محفوظ کرنا اور اس کو علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں تک پہنچانا ہے، اور یہ بھی جو کام فرمان صاحب نے شروع کیا تھا اس کو جاری رکھنا اور آگے بڑھانا ہے. اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک ڈاکٹر فرمان فتح پوری یوٹیوب چینل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور آج کا یہ پروگرام بھی انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ڈاکٹر فرمان فتح پوری .com کے نام سے بنوائی گئی ہے. وضاحت کے لیے ڈاکٹر فرمان فتح پوری ایک لفظ ہے. دوسری چیزوں کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ فرمان صاحب کی تمام تصانیف PDF فارم میں کروا کر اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں. یہ تقریباً 70 سے زیادہ تصانیف ہیں، اور کوئی بھی شخص اس ویب سائٹ پر جا کر نہ صرف ان کو پڑھ سکتا ہے بلکہ ان کو پرنٹ بھی کر سکتا ہے. ان گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. سعد علی صاحب ہمیں بتا رہے تھے ڈاکٹر فرمان فتح پوری اکیڈمی کے بارے میں. ڈاکٹر فرمان فتح پوری اردو زبان اور ادب کا ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت، خاص طور پر شعبہ اردو، اس پر جتنا ناز کرے، جتنا فخر کرے وہ کم ہے. کہ آپ ہمارے استاد الاساتذہ رہے، آپ جامعہ کراچی کے پروفیسر ایمریٹس بھی رہے، اور آپ جب تک حیات رہے، یعنی کہ میں آخری نسل ہوں گی جنہوں نے ان کو دیکھا یا سنا یا ان سے بات کی، تو انہوں نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، حوصلہ افزائی کی، اور ہمیں جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ شجر کا سا احساس ہوتا تھا کہ جیسے ایک کوئی بزرگ ہوتا ہے خاندان کا، تو اس طرح سے وہ ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. اور وہ تقریب بھی ہمیں یاد ہے کہ قرۃ العین حیدر کی کہنا چاہیے کہ حوالے سے ایک تقریب تھی 2007 کی. 2007 کا وہ دن تو ہمیں بھولتا نہیں، 27 دسمبر کا. اور ڈاکٹر منظور احمد اور سارے سینئر اکابرین، اگر ہم کہیں، سر سید اور قرۃ العین حیدر کے پیراڈائم پر پروگرام تھا، اور اس دن جو سر نے ہمیں بتایا اور بات کی، تو اس طرح کی بہت سی یادیں ہیں. تو یہ بہت اچھا کام آپ لوگ کریں گے کہ فرمان فتح پوری صاحب کی تصانیف کو، ان کے کام کو اس طرح سے نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے یہ اہتمام کریں، اور اسے تسلسل کے ساتھ جاری بھی رکھیں. ہم اسے خوش آئند کہتے ہیں. اچھا، ہمارے جو تقریب ہے اقبال سب کے لیے، اس کے جو پہلے ہمارے مقرر ہیں وہ ہمارے شعبے کے ہی استاد ہیں. مختصر تعارف تو ہم پہلے کروا چکے تھے، تو محمد شاکر صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ آئیں اور اقبال سب کے لیے پر اظہار خیال فرمائیں. سر محمد شاکر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر ذکیہ نے آپ سے کہا کہ ہم ان آخری لوگوں میں سے ہیں ڈاکٹر فرمان صاحب کی زیارت کی جنہوں نے دیدار کیا. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ان میں جو جوش ولولہ اور جو توانائی تھی جو ہم نے محسوس کی، اب میں نے یہ جو کتاب پڑھی ہے اس کے ہر لفظ اسی گھن گرج وہ نظر آتی ہے، اور جس دو ٹوک انداز میں انہوں نے اس کتاب میں اپنا تجزیہ یا مطالعہ پیش کیا وہ کم ہی دیکھنے میں نظر آتا ہے. کتاب جو ہے یہ تقریباً درجن بھر موضوعات کا احاطہ کرتی ہے، جس میں سے 3 یا 2 ہم اس 10 منٹ میں جو مجھے دیا گیا ہے میں اس کو پیش کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ یہ ویب سائٹ پہ جیسے سر نے کہا، اور وہ آپ کو وہاں PDF فارم میں مل جائے گی. ان کے 3 موضوعات کا جس کا ہم نے یہاں ذکر کریں گے. سیاسی حوالے سے اقبال کے جو ہے افکار، اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے سیاسی افکار اور تحریک پاکستان. اقبال کے شعری آہنگ اور اسلوب کی وضاحت کے لیے یقیناً کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ان کا ہر مصرع جلال و جمال کا غماز نظر آتا ہے. البتہ ان کے داخل کی دبیز تہ میں جو عوامل براہ راست اثر انداز نظر آتے ہیں وہ شخصیت کا توازن شعرا میں کم ہی دیکھنے میں نظر آتا ہے. لہٰذا فرمان فتح پوری صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں مستی و سرشاری ہے، لیکن اس کا تعلق خود فراموشی اور گمشدگی سے نہیں
خود آگاہی خود جوئی سے ہے، ان کا ذوق جنوں گریباں کا دشمن نہیں محافظ ہے، ان کی دیوانگی ہوش ربائی نہیں عین ہوشیاری ہے انکوٹ۔ اقبال ایک باخبر اور بااثر شخصیت کے مالک تھے، ان کے کلام کا بیشتر حصہ سیاسی منظرنامے کا محاکمہ کرتا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر فرمان نے غیر جانبداری سے ان کے سیاسی افکار کا جائزہ لیا ہے۔ اقبال بخشے ہوئے فردوس بھی قابل قبول نہیں، لہٰذا تحریک خلافت ہو یا اس نوع کی دیگر کوئی مراد و مقاصد، اقبال ہر اس شے کا بتلان کرتے ہیں جس سے طائر لاہوتی کی پرواز میں کوئی کوتاہی کوئی اندیشہ ہو۔ اقبال احکام حق گوئی کو مقدم رکھتے ہیں، لہٰذا اس سے روگردانی کر کے خلافت کی صداؤں کو بھی وہ گدائی کا نام دیتے ہیں۔ اقبال کے عہد کا ایک اور اہم واقعہ انقلاب روس ہے اور اس کے پس پردہ کارل مارکس کے افکار ہیں، جسے اقبال سرمایہ داری کے مقابلے میں قدرے سراہا ہے۔ اس وصف کی وجہ سے ترقی پسند اقبال کو اپنی صف میں شامل کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے افکار اقبال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر وہ نظام جس کی بنیاد لادینی پر ہو اقبال کے نزدیک پسندیدہ نہیں، لہٰذا لکھتے ہیں اقبال کے مسلک میں زندگی، سیاست، مذہب کو الگ الگ کر کے دیکھنے یا برتنے کی گنجائش نہیں۔ وہ سیاست کو دین و مذہب سے یا دین و مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کو انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن گردانتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے قبل بھی ہندوستان میں اشتراکیت سے آگاہی کا رجحان دیکھنے میں آتا ہے۔ اقبال کی بعض نظموں میں بھی اس نوع کے مضامین نظر آتے ہیں۔ البتہ اقبال کی زندگی میں جب ان کی فکر کو اشتراکیت سے منسوب کیا گیا تو انہوں نے سخت ردعمل ظاہر کیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے اقبال کے اس فکری زاویے کو توانائی کے ساتھ اجاگر کیا ہے، لہٰذا گفتار اقبال سے کچھ اقتباس نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ: مجھے یقین ہے کہ خود روسی قوم بھی اپنے موجودہ نظام کے نقائص تجربے سے معلوم کر کے کسی ایسے نظام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گی جس کے اصول انسانی یا تو خالص اسلامی ہوں گے یا ان سے ملتے جلتے۔ موجودہ صورتحال میں روسیوں کا اقتصادی نصب الانفاق کیسا ہی محمود کیوں نہ ہو، ان کے طریقے عمل سے کسی مسلمان کو ہمدردی نہیں ہو سکتی انکوٹ۔ اقبال ہندوستان میں مسئلہ انتخاب کو محض نمائندگی کا طریقہ تصور نہیں کرتے تھے، وہ علمی تشخص کے خواہاں تھے، لہٰذا جداگانہ انتخاب کو مسلمانوں کے تمام مطالبات کی اساس سمجھتے تھے۔ اقبال کسی مخصوص خطے سے نہیں بلکہ بین الاقوامی تناظر میں مسلم امہ کی آرزو مند تھے، لہٰذا ڈاکٹر فرمان نے انہیں آئے ملت اسلامیہ کے سلسلے میں 20ویں صدی کا جمال الدین افغانی کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ڈاکٹر فرمان کے مطابق اقبال جمال الدین افغانی کے پیرو تھے اور انہیں 19ویں صدی کا مجدد تسلیم کرتے تھے، لہٰذا لکھتے ہیں کوٹ: خاص طور پر تحریک اتحاد عالم اسلامی کے سلسلے میں افغانی اور اقبال کا مطمئن نظر بالکل ایک جیسا ہے انکوٹ۔ مذکورہ بالا تحریک کو مغرب کی جانب سے پان اسلامیزم کا نام دیا گیا، یعنی اسلام کی یہ تحریک اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا سیاسی نظام کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر فرمان نے اس غلط تاثر کی بھی وضاحت کی ہے۔ اقبال کے خطوط سے کچھ وضاحتی نوٹ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: پینزم اسلام کا ہوا پیدا کرنے، یعنی یہ اقبال نے اپنے خط میں لکھا ہے، اسلامزم کا ہوا پیدا کرنے والوں کا منشا صرف یہ تھا کہ اس کی آڑ میں یورپ کی چیرہ دستیاں جو اسلامی ممالک میں کی جا رہی تھیں وہ جائز قرار دی جائیں انکوٹ۔ وقت گزر گیا، نام بدل گئے، لیکن مغرب کی جانب سے 21ویں صدی میں بھی اس نوع کی سازشیں تاحال جاری ہیں۔ یہ اقبال کی دور اندیشی بھی تھی، جو اندیشہ ہائے دور دراز کا ادراک رکھتے تھے۔ اقبال نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور مسٹر جناح سے اختلاف سے تائب تک کئی مراحل طے کیے، جس کی تفصیلات کے لیے ایک علیحدہ دفتر درکار ہے، لہٰذا اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر فرمان دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ: ان کی سیاسی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اور ان کی سیاسی کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ وہ ہے جسے تصور پاکستان کا نام دیا جاتا ہے انکوٹ۔ پھر دوسرا موضوع ہے، مختصر سمے اس پہ بات کر لیتے ہیں، دنیا اسلام اور اسلام۔ اسلام کو شاعر مشرق کے لقب سے ضرور یاد کیا جاتا ہے، البتہ وہ مغرب اور مشرق کی تفریق سے بالاتر ہو کر ہر اس نظریے کا بطلان کرتے ہیں جو شرف انسانیت کے خلاف ہو۔ انسانیت ان کے نزدیک محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس میں حضرت انسان کے تمام تر سیاسی اور معاشی مسائل کا حل موجود ہے۔
وطن اور اہل وطن سے والہانہ محبت اقبال کی فکر کا ایک پہلو ہے، البتہ سرحدیں کھینچ کر قومیت کے نام پر تعصب اور تفریق پیدا کرنا ایک سیاسی حربہ ہے جسے مغرب نے اپنے پیش نظر رکھا۔ اقبال اس نوع کے کسی تصور سے وابستہ نہیں۔ اقبال نے وطن پرستی پر مبنی مغربی قومیت سے ذہن کو آزاد کر کے روحانی اقدار پر مبنی اسلامی قومیت کو اپنے فکر و فن کا موضوع بنایا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کو اپنے پیغام کا جز قرار دیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے دنیا اسلام سے مخاطبے کے چند سطحوں کو خصوصیت سے اجاگر کیا ہے۔ اقبال کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایک سطح پر انہوں نے مختلف ممالک کے تمدنی آثار اور اقدار کو سراہا ہے، دوسری سطح پر ان کی سیاسی اور تمدنی مسائل پر مبصرانہ نگاہ ڈالی ہے، تیسری سطح پر اتحاد اسلامی کا عام پیغام دیا ہے۔ شام ہو، مصر، افغانستان، فلسطین، ایران، ہر ایک اسلامی ملک پر اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا ہے، البتہ ملت اسلامیہ کا باہمی اتحاد ان کا مطمع نظر ہے۔ یہ بہت تفصیلی ایک گفتگو ہے، میں مختصر کرتا ہوں اور چند ایک بات جو ہیں ان کے تصور عقل و عشق کے حوالے سے ایک چند پیراگراف پڑھ دیتے ہیں چونکہ وقت تقریباً ہمیں جو دیا گیا ہے وہ اختتام کو۔ عشق فکر اقبال کا مرکزی دھاگا ہے، وجدان، جذب، آرزومندی، سوز و جستجو، مستی اور سرمستی سب اسی کے رنگ ہے جس کی تکرار تواتر سے ان کے کلام میں نظر آتی ہے، اور شاعری بالخصوص صوفی ادراک، اردو شاعری بالخصوص صوفی ادراک پہ عشق کا غلبہ نظر آتا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود میں اسی کیفیت کی غماز ہے، البتہ اقبال کا تصور عشق کی روایتی نہیں، فنا کا تصور اور ذات کی نفی ان کے ہاں نظر نہیں آتی۔ اقبال نے ذات کو خودی کا عرفان دیا، مجبور محض کے تصور سے نکال کر اسے متحرک اور بااختیار بنایا، دنیا کی بے ثباتی کا راگ الاپنے کے بجائے تسخیر کائنات کی ترغیب دی۔ گو کہ اقبال سے قبل بھی مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادے نے وحدت الوجود کے منفی اثرات ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس میں انہیں کچھ کامیابی بھی ہوئی، مگر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بقول کیونکہ ہمیں اس عشق حقیقی کا نشہ عام اور خاص تک ہماری شاعری اور ہمارے شاعروں کے ذریعے پہنچا تھا، اس کے اثرات کو پوری طرح زائل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مفکر بھی ہو اور شاعر بھی اور قوم و ملت کا سچا غمخوار بھی۔ اردو زبان اور سرزمین پاک کو یہ فخر رہے گا کہ یہ عظیم المرتب شاعر جو اس کام کے لیے اہل ثابت ہوا اور جس نے فی الواقع ملت اسلامیہ کو جینے کا اثر نو حوصلہ عطا کیا ہے، اقبال کے نام سے ان کے حصے میں آیا۔ شکریہ۔ بعد میں شعبہ اردو کے یہ اظہار خیال فرما رہے تھے، اقبال سب کے لیے فرمان صاحب کی جو کتاب ہے اور اس کو انہوں نے مختصر کیا، بہت شکریہ سر، مقالہ بہت طویل تھا ان کا۔ اب ہم ملتمس ہیں ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ سے، آپ جو ہیں وہ شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، محققہ ہیں، نقاد ہیں، تو تعارف ہے مختصر پہلے پیش کر چکے، اب ہم مدعو کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر ذکیہ، صدر محفل ڈاکٹر محمد رضا کاظمی، دیگر مقررین و حاضرین ذی وقار، اور خاص طور پر میں ممنون ہوں صدر شعبہ اردو جامعہ کراچی ڈاکٹر عظمیٰ فرمان کی کہ انہوں نے اس محفل میں گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ صاحب صدر کی اجازت سے چند گزارشات۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، پتہ نہیں ہم اس بانگے درا کو سن بھی سکے یا نہیں، اور ہمارا کارواں جادہ پیما ہے یا کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا، لیکن نومبر کا مہینہ دیدہ بینا رکھنے والے اور قومی اور ملی، سیاسی اور سماجی اور سائنسی اور کائناتی شعور رکھنے والے ایک عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کا مہینہ ہے۔ علامہ اقبال کے فکر و فن پر اس قدر کام ہوا کہ اقبالیات اردو ادب کا ایک مستقل موضوع بن گیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب اقبال سب کے لیے بھی 1978 میں سندھ اکیڈمی سے شائع ہوئی، اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا شمار اردو کے صف اول کے ناقدین و محققین میں ہوتا ہے، اور مجھ پہ تو ان کی بڑی شفقتیں رہی ہیں اور میں تو بہت یاد کرتی ہوں ان کو ہر لمحہ۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج کی اس محفل کا مرکزی موضوع اسی کتاب کے نام کو قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال صرف مسلمانوں کے شاعر نہیں ہیں، ان کی شاعری میں عظمت آدم اور عظمت انسان کا جو تصور ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور انہوں نے اپنی شعری اور نثری تصانیف میں
یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اپنی تمام تر وحشتوں، برائیوں اور خامیوں کے باوجود احسن الخالقین ہے. اس کو عقل و شعور، تسخیر کائنات کی جستجو اور ذوق پرواز کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے فارسی اور اردو دونوں قسم کے کلام میں اس قسم کے جو تصورات ہیں وہ نظر آتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کو آدم کی اولاد قرار دیتے ہوئے وحدت انسانی کا درس دیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا. یہ اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ ماضی قریب میں، گزشتہ 70-80 برسوں میں عالمی استعمار کی جو صورتحال رہی اور انسانیت نے جو جبر سہا اور اقوام متحدہ کا جو ناقص کردار رہا اس حوالے سے، خاص طور پہ اہل مغرب کا، تو اقبال نے دیکھیں کیسے ہلکے اور لطیف طنز میں یہ بات کہی ہے. اقبال کے زمانے تک 1938 میں اقبال کا انتقال ہوا، اقوام متحدہ وجود میں بھی نہیں آئی تھی. لیکن چونکہ جنیوا میں اجلاس وغیرہ ہوتے رہے تھے انسانی حقوق اور امن اور یہ سب باتیں، 1929 میں بھی ایک اجلاس ہوا، 1906 میں بھی ہوا. تو اقبال کہتے ہیں کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم. اب یہ جو اقبال کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اور معاشرے کے تمام طبقوں کی نمائندگی نظر آتی ہے. مثلا عورت اور مرد، بچہ اور جوان، طالب علم اور استاد، شاعر ہو یا فنکار، مقتدی ہو یا امام، ملا ہو یا خطیب، امیر ہو یا غریب اور سیاستدان ہو یا عوام. ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے سب سے مخاطب ہو کر کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے یا کم از کم اشارے تو ضرور کیے ہیں اس حوالے سے. اب اقبال کی جو فکر ہے، اقبال کا جو کلام ہے، اس میں عام قاری جب اس کو پڑھتا ہے یا اس کی گہرائی میں اگر نہیں جاتا تو اسے تضادات بھی نظر آتے ہیں. لیکن اول تو یہ کہ ان تضادات کو اقبال کے ذہنی ارتقاء کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ہے آخر اور کس طرح سے اقبال کا ذہنی ارتقاء ہوا. ظاہر ہے اس وقت یہاں تو گنجائش نہیں تفصیل کی. دوسری بات یہ کہ بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو اقبال نے پوری دنیا کو جستجو، یقین، حرکت، عمل اور سعی مسلسل کا درس دیا. اور ظاہر ہے کہ اقبال کا جو فکر و فن ہے اس کی اتنی جہات ہے کہ ان پر ایک نشست میں گفتگو کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، دفتر کے دفتر سے آ کے جا سکتے ہیں. لیکن ایک موضوع بہت اہم ہے، ماضی میں بھی اہم تھا، مستقبل میں بھی اہم رہے گا، اور وہ ہے عصر حاضر میں اقبال کی فکر سے رہنمائی. کیونکہ ہر عہد تغیرات کی زد پہ رہتا ہے، اور جب زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے، قدریں بدلتی ہیں، زندگی کے تقاضے بدلتے ہیں اور نئے نئے سوال جنم لیتے ہیں. تو اقبال نے خود بھی کہا ہے کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اگر ہم غور کریں تو اس برعظیم پوری ملت اسلامیہ اور پوری بنی نوع انسانی کو یہ 3 مختلف سطحوں پر اپنے عہد کی معاشرتی، معاشی آمیزش سے فنکارانہ اظہار بھی کیا، اور پھر یہ بھی کیا کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے اور اس کی تبدیلیوں سے اور ہر زمانے کے تغیرات سے نمٹنے کے لیے اپنے نظام فکر کو ایک لڑی میں پرو کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. لیکن ہم نے ان کی فکر سے کس حد تک رہنمائی حاصل کی؟ ہمارا ملی اور اخلاقی اور قومی زوال تو پکار کر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی فکر سے استفادہ نہیں کر سکے جس طرح کی کرنا چاہیے تھا. وقت چونکہ محدود ہے تو اس لیے میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں گی کہ تاکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، فکری نشست ہے یہ، تاکہ یہ جو طلبہ ہیں یا اساتذہ ہیں یا ہم سب ہیں کچھ نہ کچھ اس سے لے کے جائیں. اقبال کی فکر سے رہنمائی تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن چند باتیں. نمبر 1 یہ ہم جامعہ کراچی میں بیٹھے ہیں، ہم نظام تعلیمی کی بات کر لیں. ہم نے اقبال کے تعلیمی تصورات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی نظام تعلیم کو سائنسی فکر پر استوار نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ مغرب نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں غلام بنا لیا، اور یہاں تک کہ ہم اپنا کوئی ایسا نظام تعلیم بھی تیار نہیں کر سکے کہ ہم ایک قوم بن سکے. 4 مختلف قسم کے نظام تعلیم، سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے، کیمبرج سسٹم، مدرسے کا سسٹم. تو آپ یہ دیکھیے کہ اقبال جو ہے وہ انتہا پسندانہ تصور کے مخالف ہے، اور ہر
سطح سے انہوں نے تعلیم کا جو تصور ہے اس پہ رہنمائی بھی کی اور تنقید بھی کی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اساتذہ کی کم نظری اور بے بصیرتی کی طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ مقصد ہے اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتوں. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ شکایت ہے مجھے یارب، خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. پھر دوسرا مسئلہ عصر حاضر کا ملت اسلامیہ کے درمیان انتشار اور افتراق کی جو کیفیات ہیں اور ان میں جو شدت آئی ہے، ہمیشہ سے تھا، اب شدت آ گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب یمن کا جھگڑا بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ جو کشیدہ صورتحال ہے، اس میں معاشی پالیسیاں اور بہت سی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وحدت بین المسلمین کا معاملہ تھا، اقبال اس کے سب سے بڑی دائی تھے. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، سعودی عرب اور شام و عراق اور پاکستان و افغانستان، مطلب اس قسم کے جغرافیائی تقسیم میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم نے غیروں کی سازشوں کو بھی نہیں سمجھا. اور آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ جب ملت اسلامیہ کے اوپر کوئی ضرب لگتی ہے تب بھی ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوتا اور ہم متحد ہونے کو تیار نہیں ہوتے. تیسرا جو ہمارے عہد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جبر کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ اور اس کی کمی. یہ ہمارے عہد کا ایک مسئلہ ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اقبال وہ پہلے شاعر ہیں، پہلے باقاعدہ. ویسے تو محمد علی جوہر کے بھی آپ کو ملتا ہے قتل حسین، اصل میں مرگ یزید، لیکن اقبال نے باقاعدہ طور پر سانحہ کربلا کو اپنے کلام میں ایک شعری استعارے کا روپ دیا. شعری استعارہ بن گیا ان کے ہاں جا کے یہ واقعہ کربلا. طرح طرح سے انہوں نے اظہار کیا. مثلا انہوں نے رموز بے خودی میں کہا کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خونے او چمن ایجاد کرد. یا انہوں نے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی کہ سوئے دجلہ و فرات. تو یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اقبال نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ آج فلسطین کو دیکھ لیں، کیسی قیامت برپا ہے، کیسا لہو رنگ ہے فلسطین، کیا قتل عام وہاں ہو رہا ہے. لیکن کیا ہم میں اور تمام اسلامی ممالک میں جابر قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ ہے؟ نہیں. نظر آ رہا ہے صاف ہماری مجرمانہ خاموشی پکار پکار کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم سب مجرم. پھر ایک اور مسئلہ ہمارے عہد کا مغربی جمہوریت، جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے رہے ہمیشہ. اقبال نے مغربی جمہوریت کی مخالفت کی ہے. خاص طور پہ اگر ہم ذکر کریں، ایک دفعہ یہاں کراچی یونیورسٹی میں ہی ایک نشست ہوئی تھی تو میں نے خضر راہ اور ابلیس کی مجلس شورا کا تفصیلی اس میں جائزہ لیا تھا اور کہا تھا کہ کس طرح سے اقبال نے مغربی جمہوریت کے تصورات، اور بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے بات کی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یا انہوں نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں، دیکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں مغربی جمہوریت کی صفاقیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم ابھی تک اپنا کوئی نظام وضع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. پھر آخر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ اقبال کے جو دوسرے تصورات ہیں، تصور عشق ہے، تصور خودی ہے، تصور شاہین ہے، عمل ہے، جہد مسلسل ہے، حرکت ہے، ان کو بھی ہم قیام تک پہنچا نہیں سکے. اس طرح ہم عوام کی سطح تک ان کو پہنچا نہیں سکے جس طرح ہمیں پہنچانا چاہیے تھا. عوامل تو بہت سارے ہیں، اس وقت ان پہ گفتگو نہیں ہو سکتی کہ کیا اسباب تھے جو ہم نہیں پہنچا سکے. اقبال کے فکر و فن کے معاملے میں یہ بھی ایک زیادتی ہوئی کہ ان کو محض ایک فلسفی اور مفکر کی حیثیت سے تو جگہ دی گئی، لیکن بحیثیت شاعر ان پہ بہت کم کام ہوا. اب تو کچھ تھوڑا بہت کام شروع بھی ہوا ہے، لیکن پہلے تو ہم بہت مایوس تھے کہ اتنا عظیم شاعر. اقبال کے ہاں ان کی جو فکر ہے وہ یہاں تک ہے کہ فنون ہائے لطیفہ سے بھی استفادہ ہم کر سکتے ہیں، کہ کیا حالے سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں. انہوں نے دیکھیں شاعری، ڈرامہ، موسیقی، تمثیل، فن تعمیر، سب پہ انہوں نے اظہار کیا ہے کسی نہ کسی صورت میں. ان کے اپنے تصورات ہیں، تصور فن ہے ان کا اپنا ایک.
اور انہوں نے کہا ہے نظم مسجد قرطبہ جیسی عظیم نظم میں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، نغمہ خون چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. کہا کہ عشق اور سوز درو جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے. تو ہم اس وقت جو صورتحال ادبی زوال کی بھی بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا نے جو حشر کیا ہے شاعری کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں ادبی صورتحال سے، ادبی تصورات سے، تو وہ بھی تو ہم استفادہ کر سکتے تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اقبال کے لیے مجلسیں منعقد کی ہیں، جشن برپا کیے ہیں، مذاکرے بھی کروائے ہیں، ان کے کلام کو گایا بھی ہے، اور ٹی وی پہ بڑے شوق سے سنا بھی ہے اور سر بھی دھنا ہے، اور ان کو عقیدت کے بہت اونچے سنگھاسن پہ بھی بٹھایا ہے. لیکن ان کی فکر سے رہنمائی لے کر خود کو بدلنے پہ تیار نہیں ہیں ہم. حالانکہ انہوں نے کہا تھا واضح الفاظ میں کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. بہت شکریہ. نہ بن سکا تو ہم عمل پر قطعاً اس لیے راضی نہیں ہے کہ ہم پرانے پاپی ہیں سب. اچھا، ہمارے اگلے مقرر جو ہیں اظہار خیال فرمائیں گے پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الفت صاحب. آپ کا تعلق شعبہ طبیعت سے ہے، آپ پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے کالم نویس ہیں، ڈان اخبار میں آپ کے کالم باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں، عنقریب وہ کتابی شکل میں بھی شائع ہونے والے ہیں. محفل، مکرم اساتذہ کرام اور طالبان علم و فن کی خدمت میں آداب. ایک عرض یہ پہلے کرتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام سے ایک ناسٹلجیا وابستہ ہے. میں اس زمانے سے منسلک ہوں جامعہ کراچی سے جس وقت ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، ڈاکٹر انصار حسین شیخ صاحب میرے استاد محترم شعبہ طبیعت کے، ایسے لوگوں کا زمانہ ہے کہ جو واقعتاً اس طرح کے ہیں جو رول ماڈل رہے ہمارے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر بھی آج کے ڈاکٹر کاظمی صاحب یہاں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے انہی اساتذہ کے زمانے کے یا ان سے منسلک رہے. یہ بات میرے لیے بڑی، میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایسی محفل میں آج بولنے کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص صدر نشین شعبہ اردو جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر عظمی صاحبہ کا، کہ انہی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. موضوع البتہ میری پسند کا ہے، یعنی فکر اقبال میں سائنسی شعور. میرا تعلق جامعہ کراچی سے تقریباً 3 اشروں کا ہے، اور شعبہ طبیعت سے وابستگی کے سبب چونکہ یہ مضمون کئی شعبہ جات میں پڑھایا جاتا ہے، مجھے کہتے ہوئے انتہائی مسرت محسوس ہوتی ہے کہ جامعہ کراچی کے اساتذہ میں تقریباً 10% ایسے ہیں جو میرے براہ راست شاگرد ہیں. ان میں سے کئی پروفیسر کے عہدے تک پہنچ چکے ہیں، اور ان میں ایک مثال جو ہے وہ ڈاکٹر محب رضا کاظمی صاحب کے، جو ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ کہتے ہیں طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے. میری ذمہ داری بطور معلم اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب کسی تقصیر کی گنجائش نہیں رہتی، یعنی جو کہوں سوچ کر کہوں اور ایسا کہ سمجھ میں آ جائے. یہ نہ ہو کہ زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے. اگر اپنا کہا یا آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. بہرحال بات شروع کرنے سے پہلے ایک عذر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میں سائنس کا ادنیٰ طالب علم ضرور ہوں، لیکن کوئی ماہر لسانیات نہیں، اور نہ ہی ادب کے آداب سے کلی طور پر واقف. ہاں یہ جانتا ہوں کہ سائنسداں، حتیٰ کہ مجھ سا خام سائنسداں، بے ادب نہیں ہو سکتا. کائنات کے رموز کو سمجھنے کی یہ کنجی ہے. میں کہ طفل مکتب ہوں، کچھ جانتا ہوں اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو جانتا ہوں بتا کر اصلاح کا طالب رہتا ہوں. یہ بحث بڑی قدیم اور طویل ہے کہ سائنس اور شاعری کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے بھی کہ نہیں. ورڈزورتھ ایک انداز سے سوچتا ہے تو شیلے کسی اور ڈھب سے. ایک شاعری کو سائنس سے الگ رکھتا ہے، دوسرا سائنس کو بنیاد سمجھتا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنس کی بنیاد مشاہدات، ان کی بنیاد پر قائم ہوئے مفروضات، ان مفروضات کے تجرباتی استدلال، اور ان تجربات کی روشنی میں قائم شدہ اصول و قوانین پر ہے. سائنسداں کی طرح حقیقی شاعر بھی کائنات کو بہت توجہ سے دیکھتے ہیں. وہ انسانی جذبات، فطرت اور کائنات کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے زبان اور محاورات کا استعمال کرتے ہیں.
سائنس اور شاعری کی بنیادی شرط تخلیق یا تخلیقی صلاحیت ہے. اگر یہ نہ ہو تو سائنسدان محض تکنیک کار یا میکینک اور شاعر فقط منشی رہ جائے. شاعری ڈرافٹنگ نہیں اور نہ ہی سائنس محض پرزے جوڑنے اور مقابلے لکھنے کے ہنر کا نام ہے. سائنس کی دریافتیں اکثر مشکل ہوتی ہیں، قوانین پیچیدہ اور گنجھر، اور ان کو واضح زبان میں ایک عام قاری تک پہنچانا عموماً خاصا مشکل ہوتا ہے. شاعر چند الفاظ اور استعارات کے استعمال سے یہ گتھی سلجھا جاتا ہے. پھر اگر فکر و فلسفہ شاعری میں آ گئے تو چاشنی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہی کلام اقبال کی صفت ہے. یہ درست ہے کہ اقبال کوئی سائنسدان نہیں، لیکن دو حقائق ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہوں گے. پہلے تو یہ کہ اقبال کا پی ایچ ڈی مقالہ مابعد الطبیعات سے متعلقہ ہے. وہ تاریخ اس کا موضوع ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا لکھنے والا خود مابعد الطبیعات کے بنیادی خیالات سے نابلد ہو، اور مابعد الطبیعات طبیعت کی پیچیدہ ترین شکل ہے. طبیعت میں مادے اور توانائی کی بحث ہوتی ہے تو مابعد الطبیعت میں یہ بحث فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیتی ہے اور ہم ریالٹی کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بڑا ادیب، بڑا شاعر یا بڑا مفکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عصری سائنس کے تقاضوں نظریات اور افکار تک سے کبھی آگہی نہ رکھتا ہو. اور یہی کچھ اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے. ایک جانب فلسفہ و مذہب کے اثرات ہیں تو اس عہد کی سائنسی اور تحقیقات و نظریات کا گہرا اثر بھی موجود ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اقبال کا زمانہ اصل میں سائنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پوری تبدیلی کا زمانہ تھا. ہم کلاسیکی طبیعت سے داخل ہو رہے تھے ماڈرن فزکس کے ایرا میں، اور یہی زمانہ جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ہے. یہی زمانہ اس ایک تھیوری کا ہے جس میں مادے اور توانائی کو ایک جیسا سمجھا جانے لگا. اس حوالے سے بڑی اہم ہے یہ شاعری کہ خود علامہ فرماتے ہیں زبور اجم کے دیباچے میں رقم تراز ہے کہ میں عام قسم کا شاعر نہیں جو جھوٹ موٹ بولتا چلے جاتا ہے اور خیالوں کی وادیوں میں بے مقصد ٹامکٹویاں مارتا ہے. مزید کہتے ہیں کہ محض عالم خیال کی گھاٹیاں میرے یہاں کہاں ہیں کہ میں قاصد کا انتظار کروں، کوچہ محبوب کی طرف جاؤں، رقیب کی رقابت کے مضمون باندھوں، یا در محبوب پر پاسبانی کرنے والوں کے حسن سلوک کی داد دوں. اور اس طرح کے فرضی قصے میں نہیں کہتا. تو ایک طریقے سے وہ اپنے شاعری کے تمام رموز کو اس چھوٹے سے باتوں میں سمجھا گئے. اپنی شاعری میں اقبال کی رائے خود ان کے گہرے سائنسی شعور کی غماز ہے کہ سائنسی شعور میں زندگی میں مقصدیت کو اولیت حاصل ہے. ذرا غور فرمائیے کہ دعوت فکر کا انداز کیا خوب ہے کہ کھولان زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ مشاہدے کی زبردست ترغیب ہے. ہم پہراتے رہے کہ فضا میں موجود آبی بخارات اور مٹی کے ذرات روشنی کو منتشر کر سکتے ہیں. اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ روشنی ان پر کس سمت سے آ رہی ہے. روشنی کا انتشار روشنی کو مختلف رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. شام کو جب سورج ڈھلنے لگے تو انتشار آسمان پر لالی بکھیرنے لگتا ہے. تو اقبال سادگی سے کہتے سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے. رنگ و نور دونوں ہی اشکال معج ہے، اور اس بات کو خوبصورتی سے شعر کے سانچے میں اقبال یوں ڈھالتے ہیں کہ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پھول ہے صحرا میں یا دریا قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ترتیب علامہ نے بیان کی وہ مثالی ہے. ان رنگوں سے منسلک جو توانائی ہے وہ اسی ترتیب میں آتی ہے. یعنی آپ اگر روشنی کو دیکھیں، سورج کی روشنی کو، تو یہ 7 رنگوں پر مشتمل ہے. وبگیور جسے کہتے ہیں، وائلٹ سے لے کے ریڈ تک. اور وائلٹ اور ریڈ تک اگر ہم چلیں تو وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. اور ترتیب جو ہے وہ بالکل یہی لگائی ہے.
اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. نظریہ اضافیت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی ایک ٹپیکل اس معاملے کا تھا کہ کیا ہے احوال و مقامات پر موقوف ہے سب کچھ. ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور، یا پھر فریب نظر ہے سکون و ثبات، توقع ہے ہر ذرائع کائنات، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اقبال کی شاعری کا زمانہ وہ ہے جس میں سائنس کلیتاً تبدیل ہو رہی تھی. نیوٹن کے قوانین آئنسٹائن کے نظریات سے مادہ توانائی دو الگ الگ کمیونٹی سے تبدیل ہو کر ایک ہو رہے تھے. اقبال اس سے آگاہ تھے. کہتے ہیں حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے جو ذرے کا جگر چیرے. آج ہم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ایٹم کو توڑنے سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے وہ ویسی ہی طاقتور ہے جیسا خود سورج. اور پھر کائنات کی وسعتیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. یا پھر 2011 میں جب لارنس برکلے اور آسٹریلین نیشنل لیب میں کام کرنے والے سائنسدانوں کو اس بات پر نوبل پرائز ملا کہ دی یونیورس از ایکسپینڈنگ، تو اقبال کو بہت پہلے یہ سمجھا گئے تھے کہ کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے. قناعت نہ کر عالم رنگوں پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی. بہت شکریہ. ان کی فکر، ان کا فلسفہ، اس پر بے شمار مقالات، تصانیف ہمیں ملتی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی. اس کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت تک رہے گا جب تک فکر انسانی ہے، جب تک ہمارے پاس شعور کی دولت ہے. ڈاکٹر فیضان فتح پوری صاحب نے اقبال سب کے لیے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی فکر اور فن کا اعتراف جو ہو رہا ہے وہ ازل من شمس ہے، لیکن اس کی اجمالی تذکری کے لیے بھی کئی جلدیں درکار ہیں. یعنی کہ اگر ایک ایک گوشے کو بھی لیا جائے اقبال کی فکر کے، اس کی شاعری کے، ان کے محاسن کلام کے، تو اس میں بھی جو ہے ہمیں کئی دفاتر یعنی کہ کئی جلدیں درکار ہوں گی. اب ہماری جو تقریب ہے وہ چونکہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس تقریب کی صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب فرما رہے ہیں. آپ جو ہے ادب میں اپنا ایک منفرد کہنا چاہیے زاویہ نگاہ رکھتے ہیں. ہم ان سے ملتمس ہیں صدر مجلس سے کہ وہ آئیں اور اپنے جو ہے اظہار خیال فرمائیں اس تقریب کے حوالے سے. آپ سب کی تالیوں میں ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب. گزار رہی ہیں وہ سے ان سے بات ہی رہی ہے. اور اقبال اور فرمان صاحب کو جوڑنے کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی صوبہ اردو میں نہیں شامل ہوئی تو صدر شعبہ لطیف صدیقی نے ان کا یہ کہہ کر تعارف کرایا یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے شاگرد ہیں، اور کسی بڑے استاد کا شاگرد ہونا بذات خود بہت کو کہتے ہیں قابل. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے بھی آتے تلمیذ یعنی اقبال تک یہ اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس مختصر وقت میں اتنی گفتگو کی گئی، یہ قابل ستائش ہے. دیکھیے شاکر صاحب، محمد شاکر صاحب یہ بہت عمدہ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شاکر صاحب ابھی سے کہنا چاہیے. انہوں نے مسلک کے بارے میں کہا ہے، اقبال حسن گوئی کے بارے میں کہا ہے، اور یہ جو تحریک ہے سے کہ ترقی پسند تحریک سے واپس مسئلہ یہ ہے کہ اقبال تو اس کی بنیاد گزاروں میں سے، یعنی اقبال نے کہا کہ از کنیسہ ابن مریم را بدارا ویختل مصطفیٰ از کعبہ ہجرت کرد با امور کتاب انقلاب. یہ انہوں نے سردار جعفری کی تقریر
اور سجاد ظہیر کی تاکیز پر تو نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو ان کا اپنا ہے, بیچ میں ایک یہ تحریک آئی ہے اور یہ گزر گئی. جیسے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی وہ گزر گئی. مگر دو تین چیزیں میں اس سلسلے میں آپ کو کہوں گا کہ جو اقبال نے ان کے بارے میں آئے مغرب کے بارے میں آج اذان کے سلسلے میں یہ بہت ہی سامنے آیا. عجب آنیس ایجاز مسیحا جاری ادبی نس کے بیمارے تو بیمار ترس, یہ ہے عجب چیز. اور انہوں نے بالکل اس بات کو پکڑ لیا. رہی بات ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, تو دیکھیے اقبال نے نظم کہی ہے, نثر بھی لکھی ہے. نثر میں جب انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہو, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا طریقہ بہت آسان ہے. ہر اسلامی ملک میں جمہوریت آ جائے, اور جمہوریت جو ہے وجہ اختصار ہو جیسے زنجیر میں ہو. جمہوریت اچھا نظام نہیں ہے, مگر جیسے کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے حاکمی نظام ہے بھی. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا صاحبہ اقبال سب کے لیے. تو ایک بات اس طرح سے دیکھیے کہ اقبال کے مترجمین میں, اقبال کے مداحوں میں کون کون سے لوگ ہیں. رینولڈ نکلسن, آرتھر آئیوری, اقبال سنگھ, جگن ناتھ آزاد. یہ کیا اس بنا پر اقبال کے شہزائی بنے کہ وہ کہتے تھے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے, یہ اس بنا پر تو نہیں ہوئے نا. اس لیے ہوئے کہ اسلام جو ہے وہ جو انسانیت کا درس دیتا ہے اس کو عام کرنا چاہتے. اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ جو قدریں وہ عام کرتے تھے وہ کیا تھی. من گویم مومن دیندار شو, من گویم مومن دیندار شو, باقی شائستہ ذلات. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو چاہے انہیں چاہو کہ اسلام کے بارے میں بات کرے, مگر ان کی بات آفاقی ہو گئی اور اس کا ثبوت ان کی غیر مسلم بلکہ میں چوپڑا تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ یونیورسلٹی کا ان کے آفاقیت کا ایک ایسا زاویہ ہے کہ ہمیں اور زیادہ دینا ہے. رخسانہ صاحبہ نے کہا بھائی کہ ہم نے شاعر اقبال کو پس پش رکھا. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلا شمارہ نگار کا, یا معافی دے گا نگار پاکستان کا, جو کہ نیاز صاحب کے آنے کے بعد یہاں سے شائع ہوا تھا, تو وہ اقبال نمبر تھا. اس اقبال نمبر پر جو ہے اس کے اداریے میں ملاحظات میں نیاز صاحب نے یہی لکھا تھا کہ بھائی ہم نے فکر کو چھوڑ کر کے اقبال کے فل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو توجہ ہے, تلاش چاہیے. اور سلیم احمد کی کتاب اقبال ایک شاعر ہے, یعنی کہ اس نقطۂ نظر سے بھی ہے. اور وہ جہاں ہو رہا ہے غزہ میں, تو وہ اس بات کا ثبوت ہے. وہ رات میں آزاد پیازا اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری جیسا رخسانہ سوال کہا. میں بات پہ ہوں ڈاکٹر انتخاب نصر صاحب کہ وہ ایک صاحب نظر
استاد طبیعت جب مابعد طبیعت کے اوپر بولتا ہے تو وہ شاعر کی طرح نہیں بولتا ہے، جسے طبیعت کا علم نہیں. تو بہت سی عام چیزیں جو ہم تصور میں رکھتے ہیں وہ نہیں آتی ہے. یہاں پر میں کہوں گا کہ ایکسپینڈنگ یونیورس جو ہے وہ آ گیا تھا، اور کچھ نہ کچھ ظاہر انہوں نے اس کی طرف سے بے اطمینانی ظاہر کی تھی، مگر ایڈنگٹن کے حوالے سے انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جو بات کی ہے کہ کس طرح سے نیوٹرون جو ہے وہ علیت کے درمیان آ جاتا ہے، وہ ایک بہت ہی بڑی فیسینیٹنگ الٹے نظر کی چیز کہ یہ بہت جستجو کرتے تھے شے کی حقیقت ہے. اہل نظر ذوق نظر ملے تو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. تو شے کی حقیقت کی تلاش اخباری سائنس، اور یہاں ہمارے ڈاکٹر انتخاب الفا صاحب ہے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور ہمارے لیے ایک درس. آخر میں کیا کروں؟ فرمان صاحب سے کیا میں تو لکھنا شروع کیا ہے نگار سے. نیاز صاحب سے نیاز ہے، جہاں آپ لوگ جاتے ہیں کتاب خرید کے لیے میں وہاں، اور ہمارے ابراج بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہی اتنا ہے. فرمان صاحب سے تو وہ کہتے ہیں میرے بہت ستم برداشت کر لیتے تھے، میرے فرمائش پر غلامی لکھ دیتے تھے. جو یہ لکھا ہے اقبال سب کے لیے، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اقبال جو آسمان کی باتیں کرتے تھے، جنہوں نے مشاعروں میں شرکت ترک کر دی، جو غالب سے بھی زیادہ ثقیل، اور غالب کے برخلاف ان کے ہاں آپ کو روحانیہ شاعری نہیں ملتی، جو ہماری عشقیہ شاعری، جو ہماری اردو شاعری کی روایت ہے وہ جانے لیجیے، جو داغ کے تلمس کے زمانے کی چیزیں مجھے جانے نہیں. تو ہم اقبال کے شعر پڑھ رہے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے جس کے موضوعات کو ایک شاعر جو ہے ایک پوری قوم، ایک پوری نسل کے دل چل کر بنا رہے. اب چاہے سائنسداں اس سے مستفید ہو یا المستفید، اخبار کو دراصل اعتراض نہیں ہے. اگر یہ آپ کے قلب کو گرما سکتی ہے، آپ کو عمل تک لا سکتی ہے، پھر اخبار پوری گو. بہت بہت شکریہ.